اور چوری کے نیچے سے نہیں گزرا گیا تو شہادت کیسے ہوگی؟ چوری والے کے لیے تو الگ لعنت کا منصوبہ ہے، وہ تو اللہ جانے سے کام جانے ہیں، وہ جن لوگوں کا رہنما ہے امام ان کی بات کر رہا ہوں میں، یہ سنی کی بات نہیں کر رہا ہوں. امام کی یاد منانے والا وہ ہے جس کے دل میں کربلا ہو. نبی جو ہے یہ خاتم نبوت کے علی خاتم خلافت کے غم کو غصہ بنانے والے نہ امام کے ساتھی ہیں نہ اسلام کے ساتھی. ہر سال ذاکر نے پیسے لینے آئے تھے، اس نے پچھلا واقعہ کیسے سنائے گا؟ اسے ٹیپ ریکارڈر ہو گیا، اس ذات نہیں کر بلا سکائے گا. پہلی بات یہ ہے، یہ جو محرم ہے 1989 کا، اس محرم میں تو شہادت نہیں ہوئی ہے. شہادت کا واقعہ کچھ آج سے پہلے کا. تو آج آپ کیا منائیں گے؟ جن لوگوں کو غم سے تعارف ہے، غم امام علی مقام کا، ان سے تو ہمیشہ ہی تعارف ہے، وہ تو ہمیشہ ہی محرم میں داخل ہو گئے. تو غم والے انسان کے لیے میرے خیال ہے ہر موسم ہی غم کو موسم. خدا نہ خواستہ اگر غم گزر جائے کسی بار، اس سے بھائی آج غم تجھے گزرا ہے، اب اگلے سال اس کی یاد کرنا، تو وہ مانے گا. دیکھو یہ تو آج 18 اگست ہے، آج تجھے پہ حادثہ گزرا ہے، 18 اگست گزر گیا، اب انشاءاللہ اگلے سال 18 اگست کو مطلب بات کریں گے. تو ایسی بات نہیں ہے، اس کے اوپر تو پھر سارا مہینے اور سارے سال سفرنگ والے کے لیے ایوری سیزن از اے سیزن آف سفرنگ. غم والے کے لیے ہر دن ہی غم کا ہے، امام والوں کے لیے ہر ہفتہ ہی امام والوں کا ہے. وہ جو ہے نا موسمی خوار، اس سے میرا تعلق ہو، جن کو مطلب ایک موسم سے جو یاد کرتے ہیں. کیونکہ میں اس بات کو پہلے واضح کر چکا ہوں کہ دن منانا اس دن کی یاد میں یہ صرف جمعیت اسلام کے لیے ہے کہ مسلمانوں کو یاد رہے، تاریخ یاد رہے. غم سے نہیں ہے اس کا تعلق. غم والوں کے لیے غم ابدی ہے، غم لازوال ہے، غم ان کے عرفان کا باعث ہے، اور غم ہی ان کا راستہ ہے کہ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. ان کے لیے عرفان کا راستہ ہے. اب عرفان کا راستہ اگلے سال کیسے کھلے گا آپ پر؟ اگر آپ صاحب عرفان ہو تو آج سے کھل گیا. جس بار کھل گیا اس نے کہا اپنے مرشد کا نام اس پہ تو نہیں بنا سکتے آپ نے، اس پہ بناتے ہیں متولی خانقاہ کے مجاور، ان کا پوسٹ ہوتا ہے پیروں کا، اور جو مقبول ہوتے ہیں ان کا روزی مطلب جمع وصال ہے. اس لیے اگر آپ کو محبوب نہ ہو امام تو اس کی یاد نہ منایا کرو. اس لیے میں بالکل الٹ بات، اگر محبوب ہو تو یاد تعلق ہے دل کے ساتھ. اگر دل میں غم آ گیا ہے تو غم کو سیزن کے حساب سے مت منایا کرو، غم سیزن سے نہیں منایا کر. جس طرح مسلمان نماز پڑھتے ہیں 5 وقت اور مومن پڑھتا ہے ہوا وقت. یہ نہیں کہ 5 وقت کا وہ مجرم ہے، یہ باغی ہے، وہ بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ مسجد سے باہر ہو تو مسجد میں آنے کی تمنا ہے، اور مسلمان کو چاہتے ہوتے ہیں مسجد میں جائے تو باہر جانے کی تمنا ہے. اب یہ تمنا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ مومن ہے. کہتا ہے بس دل کرتا ہے یہی بیٹھے رہو مسجد میں، کہتے باہر کیوں جا رہے ہو؟ کہتے اللہ کا حکم ہے کہ بچوں کو خیال رکھو، رزق کا معاملہ تلاش کرو، واقعات ڈالو، میرا دل ادھر ہی لگتا ہے. اور دوسرا کہتا ہوں ٹائم ہو گیا 18:30 بج گئے جانے نماز کے لیے. کہتا ہوں اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، اس کو اللہ کا حکم ہے نماز کا، اور جن کی نماز قائم ہوگی ان کے لیے اللہ کا حکم ہے رزق کمانے کا، یہ کاروبار کا. یہ دونوں باتیں کا فرق سمجھ آ گیا آپ کو تو وہ امام علی مقام کی بات سمجھ آ جائے گی. دوسرا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ امام علی مقام کی یاد کو ایک خاص اس انداز سے منانا کہ ان پر ظلم ہوا ہے. اگر ظلم کو امامت کے ساتھ آپ منسوخ کرتے ہو تو پھر ایک ظالم کو ماننا پڑتا ہے. جو فقراء ہیں جو زیادہ گہرائی میں جانے والے ہیں
وہ ظالم نہیں مانتے کسی کو، وہ سبب کے قائل ہی نہیں ہے. کون لوگ؟ فقراء. وہ مسبب کے قائل ہیں، سبب کو شان یہ ہے. ہم مسبب کو دیکھتے ہیں. وہ واقعہ کیا؟ ساتھ میں پتھر لگا، کہتے پتھر کو چھوڑو، بھیجنے والے کا نام بتاؤ. کہتے بھیجنے والے جو ارشاد احمد خان ہے. کہتے ارشاد نہیں، یہ ارشاد ہے کس کا اصل ہے؟ کہتے یہ تو تقدیر ہے. کہتا بھائی بسم اللہ یہیں رک جاؤ. نہ پتھر سے جھگڑا، نہ پتھر مارنے والے سے جھگڑا، نہ اس کے نام سے جھگڑا ہے مطلب میں مالک سے کیا اس کا منشور ہے. کہتے آپ ہی ہو. اچھا آپ ہی ہو تو پھر یہ آپ ہی ہو. تیسری بات جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام علی مقام کا درجہ آپ لوگوں کے شعور میں نہیں. یہ درجہ کہتے ہو آپ صبر کے ساتھ ہے، درجہ صبر کی وجہ سے ہے، اور آپ بے صبرے ہو جا رہے ہیں، بنانے والے بے صبرے ہو جا رہے ہیں. اور جس کی یاد بنا رہے ہیں اس کے صبر سے مقام ہے. جہاں یہ بات سمجھ جاتی کہ جس کی یاد بنا رہے ہو کہ ہی واز اے گریٹ مین. کیوں گریٹ تھا؟ کہتے وہ اس لیے امام علی مقام گریٹ تھے، عظیم تھے، ان میں صبر بڑا ہے. اور اگر تم لوگوں میں صبر نہ ہو اور مقام صبر کو مقام وحشت بنا لو تو تم پر امام کی یاد منانا فرض نہیں ہے. جو لوگ تسلیم و رضا کے قائل نہیں ہیں، تسلیم و رضا مقدر کے ساتھ ہے، جو لوگ تسلیم و رضا کے قائل نہیں ہیں وہ لوگ کسی امام کی یاد نہیں مناتے. اور تسلیم و رضا کے جو قائل ہیں وہ امام کی عظمت کے قائل. عظمت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام کی عظمت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندے اور خدا کا کھیل ہو رہا ہے. اس میں درمیان میں فوجیں نہیں ہے، یہ بندے اور مالک کے درمیان بات ہو رہی ہے کہ اے میرے مالک، یہ تو نے اگر میرے ذمہ قرضہ لگایا ہے تو میں نے ادا کر. اگر آپ نے یہ میرے ذمہ لگایا ہے یہ تو پھر میں آپ کے سامنے خوشی سے ادا کر رہا ہوں. وہ کسی بندے کے ساتھ بات نہیں ہو رہی ہے. تاریخ میں بندہ موجود ہے، یزید، ہم اس کے بدلے پہ جو بھی کو اس کے لیے بدلے پہ چھوڑ دو. اتنا بدلے پہ نام ہے، نام مناسب نام ہے، اس کا نام ہی نہیں لوں. چلو، لیکن یہ جو واقعہ ہو رہا ہے امام کی عظمت کا، آپ یہ بتاؤ کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے حکم کے مطابق تسلیم و رضا والوں کو کسی ایسے مقام سے گزارنا جو ہے مقام دیکھنے والوں کے لیے ایک خوبصورت مقام. اگر آپ ظلم کی بات کر رہے ہو تو میں یہ دعا کراتا ہوں آپ لوگوں سے کہ خدا کرے کہ ایسا ظلم کسی پر نہ ہو. اب یہی کہو گے نا، آمین کہو گے نا؟ کیا وجہ خدا کرے کہ ایسا مقام کسی کو نہ ملے؟ آپ کیا دعا کر رہے ہو؟ آپ دعا کرا رہے تھے کہ خدا کرے کہ یہ مقام عام ہو. اگر مقام عام ہو تو پھر اسے گزرنا پڑے گا. اور چوری کے نیچے سے نہیں گزرو گے تو شہادت کیسے ہوگی؟ اور جو شہادت اگر مقام ہے تو پھر چوری والے کے لیے تو الگ لعنت کا منصوبہ ہے، وہ تو اللہ جانے سے کام جانے. لیکن تم ایک عروج کے انسان کو اس سارے واقعہ کی تناظر میں پہچانو کہ چھری نے کیا کام کیا. چھری نے کام کیا کہ بندے کو حق سے ملایا. اور یہ چھری والے کے لیے الگ کہانی سزا اس کو ملے گی، بہت ملے گی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ اللہ کی بات. تاریخ کے عالم میں اسلام میں ایک واحد مقام تھا شہادت-e-عظما کا مکمل مقام، جس کی اپنی الگ ٹرم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام رکھا ہوا تھا کہ یہ مقام دنیا کو بتانا کہ اسلام کے اندر کس قسم کے اشعار ہو سکتے ہیں. یعنی کہ جوانوں سے لے کر شیر خوار بچے تک کی جو ہے قربانی. آپ لوگوں کو ایک اس میں سبق جو ملتا ہے، میں واقعی بیان کر رہا ہوں، میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں جی ہم بڑے نیک لوگ ہیں، سچ بولنا لے لو. سچ ہم ضرور بولتے ہیں، میرے بچے آ رہے. اگر بچے آتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے ہم تھوڑا سا جھوٹ بول جاتے ہیں. اب یہ امام علی مقام کی آپ بات دیکھو، جن لوگوں کا رہنما ہے امام، ان کی بات کر رہا ہوں میں، کی سنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جادے منانے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو پہچانتے نہیں امام کو، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں.
آپ نے حق کلمہ حق کہنے کے لیے، کلمہ حق کچھ ہوتا ہے پتہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ حق کہنے کے لیے اپنا کوئی بھائی رکاوٹ نہیں بنا، اپنا کوئی بھانجا بھتیجا رکاوٹ نہیں، اپنی کوئی اولاد رکاوٹ نہیں، نہ اصغر نہ اکبر، چھوٹی اولاد نہ بڑی اولاد، اپنی جان رکاوٹ نہیں بنی. اسے کہتے ہیں کلمہ حق کہنا. اگر کلمہ حق تم یہ نہیں کہنا چاہتے ہو، جانے بنانے والے ہو، تو تم امام کے دشمن ہو. وہ لوگ امام کو نہیں مانتے جو سچ نہیں ہے، وہ لوگ امام کو نہیں مانتے جو کلمہ حق کہنے والے نہیں ہیں، وہ لوگ جن کو کلمہ حق کہنے میں اولاد رکاوٹ بن رہی ہے وہ لوگ امام کو کہہ رہے ہیں. امام کی یاد منانے والا وہ ہے جس کے دل میں کربلا ہو اور جس کی پیشانی میں سجدہ ہو، اور جو ہر قسم کے تکلیف سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزر جائے، اور جن کو تسلیم و رضا کا سبق ملا ہوا ہو. جن لوگوں کو تسلیم و رضا کا سبق یہ ملا ہوا، ان لوگوں کو امام کی یاد سے کیا بات. امام کی یاد کوئی نیریٹو نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے، داستان نہیں ہے، بیانیہ نہیں ہے، کیا رونے کا نام نہیں ہے، اس خیال میں ڈھل جانے کا نام. اگر آپ اس خیال میں ڈھل جاتے ہو تو پھر ایک بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. ایک وہاں سبق آپ کو جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جدید کہتے ہیں، ہر آدمی ذکر کرتا ہے جدید کا، یہ جدید کا دور ہے، یہ جدید کا دور ہے. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جدید کا ذکر یا کسی کو جدید کہنا یا جدید کو دریافت کرنا ملکی حکومت نے، یہ اس کا کام ہے جو امام بن گیا ہے. تو جو جان پیش کر سکیں وہ کہہ سکتا ہے کہ تم جھوٹے، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق وہ کہہ سکتا ہے جس نے حق کی گواہی دی. شہادت کا معنی ہے گواہی دینا، مطلب یہ کہ ایسی گواہی پیش کی کہ جو کائنات میں آج تک سند ہے. تیری شہادت ہی معتبر ہے، یہ معتبر شہادت ہے. اور آپ لوگوں کی روز گواہیاں جھوٹے قرآن آتے ہو، آپ لوگوں کی شہادت کیا ہے؟ تو یہ معتبر شہادت کی بات ہے. اس لیے اور وہ جاننے والے پہچاننے والے ہیں. جو لوگ جاننے والے ہوں اور پہچاننے والے ہوں. ایک خاندان کا واقعہ ہے، ہسٹری کے طور پر آپ نے پڑھا ہوا ہے. خاندان ایسا کہ آپ یہ سمجھو کہ نبوت پر اور بارگاہ رسالت پر چاند ساری کے فرائض کی خاندان نے ادا کی. یہ مذہب علی کے کنبے کی بات ہو رہی کہ آپ ہی مطلب پہ تمام براعل سے مردانہ وار اور خاموشی سے گزرنے والا یہی ہے کہ امام جو علی علیہ السلام ہے وہ شہادت پائی. شہادت پانا بات نہیں ہو رہی ہے، شہادت پانے کی بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا ان کے پاس طاقت ہے؟ طاقت تو ذوالفقار علی تو نام ہی ہے. میرے طاقت والا انسان، جو لوگ علی سے نسبت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرفان بانٹنے والا ہے. جو لوگ جاننے والے ہیں کہ یہاں دور کی بات جاننے والے ہیں، وہ دور جغرافیائی بھی اور تاریخی فاصلہ بھی. یہ تاریخی کیا ہوتا ہے؟ 400 سال بعد کے واقعات بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ کے حالات سے یاد کرنے والے کی پکارتے ہیں بدلے پہ سنتے. آج وہ اتنی طاقت والے ہیں کہ بدلے پہ ذوالفقار حیدری مجھے حیدر، اور ایک بات دعا کرتا ہے کہ مجھے بعد میں حیدر عطا کر. ایس پر کیا کہتا ہے؟ جنہیں نانا جوی بخشی ہے تو نے انہیں بعد میں حیدر بھی عطا. بھائی یہ ایک مقام ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب جد اللہ ہی، دونوں بات. اب اس شخص کو، اور یہ بھی میں واقعہ نہیں بیان کر رہا، واقعہ آپ نے خود تاریخ میں پڑھا. شہادت ہوگی، کنجر لاج شہادت ہو جاتی. اب اس میں عجیب بات کیا ہے، شہادت کا مقام ہے جو عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ شہید ہو. شہادت کا مقام یہ ہے کہ جن آپ کے پاس دو الفاظ کی گنجائش ہیں، اور خنجر کے لگنے میں اور جان کے نکلنے میں، دو لفظ کی بات ہے. باقی یہ ابھی 2 حرف کی جان ہے، 2 حرف کی جان سمجھ گئے کہ 2 لفظ بول.
یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کچھ بات اسلام کا بھلا ہو جائے، یہ بھی بات کہہ سکتے ہیں. یہ بھی بات کہہ سکتے ہیں وصیت میرے بچوں کے نام کہ فلاں جگہ پر مال دفینہ ہے، فلاں فلاں واقعات. نہیں، آپ نے پہلے بس یہ کہیں کہ میں نے اپنے قاتل کو معاف کر. اور اتنی طاقت والا بندہ، اور جتنی طاقت والا بندہ اس سے زیادہ طاقتور وعدے ہے. اسے کہتے ہیں میری شہادت، اور اسے کہتے ہیں امامت. ایک امام ہے تو پھر یہ امام ہے. اگر تم لوگ اپنے دشمن کو یا اپنے قاتل کو معاف نہیں کر سکتے تو میں امام علی کا نام لینے کا حق نہیں. علی امام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے قاتلوں کو معاف کر. تو علی جو ہے نا ان لوگوں کا امام ہے. کن لوگوں کا امام ہے؟ جنہوں نے اپنے قوت کے باوجود اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے میں خاموشی اختیار کی. قوت کے باوجود فائٹ کر سکتے ہیں لیکن نہیں. فائٹ کرنے والے ہیں جس طرح آپ یہ کہتے ہو کہ علی جو ہے نبی جو ہے یہ خاتم نبوت ہے. علی خاتم خلافت آپ پر ختم ہو گئی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بننے پہ آپ سب سے بعد میں آنے کے باوجود سب سے بڑے ہیں تو وہ خلافت میں بعد آنے کے ساتھ بڑے سکتے. اس میں تقدیم و تاخیر کی بات ہی بنی ہے. آپ روز اشارہ کرتے ہو آپ پڑھا چار بعد میں آتا ہے. اس میں آپ کو کیا دقت ہوتی ہے؟ مطابق وہ جو کہتے ہیں پہلے آنا چاہیے بعد میں آنا چاہیے وہ نہیں ماننے والے. جو بات امام مان گیا وہ نہیں مانتے. جو امام کی بات کو نہ مانے، امام کے فیصلے کو نہ مانے، وہ امام بھی کیا لگتے ہیں؟ وہ امام کچھ بھی نہیں لگتے. امام نے جو فیصلے کر دیے ہیں تم ان فیصلوں کو کیسے جھٹلاتے ہو؟ قوت والا جو بات مان گیا وہ تمہیں وہ کمزوری نہیں ہے، وہ ایک بات ہے. کہ اسی طرح بات ہے ان سے پوچھا گیا، روحانی لوگوں نے پوچھا کہ سرکار آپ سے بات کا مقام کیوں قبول فرمایا؟ آپ کے خلاف پہلے نہیں چاہیے تھا. آپ نے فرمایا کہ مطلب کہ نبوت کے بعد بھی آئی ہے، سب سے بڑے بعد میں بھی آئے ہیں. میں مطلب آپ پہلے کہتے آ جائے مقام بعد میں آ جاتے. تم میں سے کیا ہے وہ اپنے مقام پہلے بھی اپنی مقام ہے. کیا کہا؟ پہلے مقام بھی اپنے ہی ہے. تو اسلام تو ایک ہے اور تم نے اسلام کے اندر جو بائیفرکیشن کر دی ہے ان کا امام کی یاد منانے سے اور غلام جدید کہنے والے دو میں جائیں گے اپنے آپ کو. جن لوگوں نے اپنا نام بدلے اس لیے رکھا ہے کہ آج میں محرم کے دن بیٹے کا ولیمہ کر رہا ہوں، وہ تو سیدھا زیادہ بدلے پہ لانتی آئی جنت میں اپنی جایا کرنے جائے. اور اتنا مسلمانوں کے جذبات جو تاریخی جذبات ہوں چاہے حقیقی نہ بھی ہو، یہ پہ رات کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں آج؟ تاریخی جذبات چاہے حقیقی نہ بھی ہو، مسلمانوں کے وہ جذبات جو تاریخی ویسے ہیں ان کے دل میں، ان جذباتوں کو مٹری کرنے والا عرفان نہیں پاتا. یہ اپنی بات ہے، علم مل سکتا ہے عرفان. اس کے بعد دیکھو تمام شہادتوں کے باوجود آپ کی طاقت، آپ کی شہادت، امام حضرت علیہ السلام کی شہادت اور امام حسین اسلام پر جان ساری کا یہ عظیم واقعہ اور یہ عظیم واقعات یہ اسلامی قوت ہے. تو اسلام کی قوت کو اگر آپ نہیں پٹا سکتے، امام کی یاد کو تقریب کے طور پر مناتے ہو، ریچول کے طور پر مناتے ہو، او آ گیا محرم پھر لباس کا تو کالے میں لباس کا انتظام کرنا تھا، پھر لباس کالا، رنگ چٹا، واقعات خراب، دماغ آگے پیچھے، اور وہ سارے کا سارا ادھر خیال ادھر نظر، دل رب سنتا لب پوچھتا آپ کے کدھر سے کدھر نکلی جا رہی ہیں. یہ واقعات جو سارے کے سارے ہو رہے ہیں اس واقعات سے تو بڑے احتیاط سے غم کو غصہ نہ بتاؤ. جو شخص غم کو غصہ نہ بتائے وہ امام کا ساتھی ہے. اب یہ بات تم سمجھ لو کہ غم کو غصہ بنانے والے نہ امام کے ساتھی ہیں نہ اسلام کے ساتھی. غم غصہ کیسے بنے؟ غم تمہارے غم ہے، اس لیے غم غصہ وہ بتائے گا جو تقدیر کو نہیں مانے گا، جو کسی خدا کو نہیں مانے گا. لیکن اگر وہ مانتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے اب جھگڑے کس سے کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے علاوہ کو کر سکتا ہے یہ مقام؟ تب پھر تم سوچے کہ کس نے کیا ہے. اور امام کی عظمت جو ہے اس مقام تک پہنچنے کا نام ہے، تم اس کو اس مقام سے بچانا چاہتے ہو. اچھا، اس لیے یہ واقعہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے. اور یہ سالانہ قسم کے آپ امام کی خطوط سے لکھا کرو مہربانی کر کے.
ہمیشہ اما حال اگر غم ہے تو پھر آپ کی ماں کی یاد بنائے، ورنہ یاد کیا بناتے آپ؟ تو یہ کربلا آپ کے دل میں ہونی چاہیے. کربلا جو ہے یزید کے خلاف جہاد کے عزم میں ہونی چاہیے، صداقت میں ہونی چاہیے، اشاعت میں ہونی چاہیے، اور تسلیم و رضا کے اندر ہونی چاہیے، اور حضور پاک کے نام پر نثار ہونے کا نام. اگر یہ واقعات آپ میں نہیں ہیں تو پھر مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا مناتے ہو اور کیا نہیں مناتے ہو. یہ آپ کا واقعہ ہے. اگر آپ کا کام جو ہے ایک حلیف کی دیکھ سے پورا ہوتا ہے تو پھر ہمیں بھی بھیج دیا کرو، تھوڑا سا ہم بھی کھا لیں. یہ تو آپ کا کام ہے، ہمیں نہیں. یہ آپ کو سوچتے رہا کر. وہ اس طرح واقعہ نہیں ہے، وہ واقعی ہو رہا ہے. اس لیے وہ آپ کبھی رجوع کرو. رجوع کرنے والوں نے کربلا سنی نہیں ہے، کربلا دیکھی ہوئی ہے. بس یہ بات یاد ہے. رجوع کرنے والوں نے کربلا سنی نہیں ہے، کیا کہا؟ کربلا دیکھی ہوئی. بس اتنی سی کہانی ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو کربلا کو دیکھنے کی دعا کی کرو، یا اللہ ہمیں کربلا دکھا، اس کربلا کا فیض دکھا، کربلا والوں سے نسبت ہمیں عطا فرما. باقی کربلا کے علم جو ہے تاریخ میں پڑھنے والی بات ہر سال ملتی رہتی ہے. ہر سال ذاکر نے پیسے لینے آئے تھے. اسے پچھلا واقعہ کیسے سنائے گا؟ اسے ٹیپ ریکارڈر ہو گیا. اس رات نہیں کربلا سے گائے گا کہ غم کو ٹرسٹ کرنا، سامعین پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. غم اندر ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وارث ہے امام علی مقام، امام علی مقام کے غم کے بھی وارث پیدا ہوتے ہیں. وہ خود بخود مطلب پہ توجہ ہوتی ہے، اور خود بخود ہدایت ہوتی ہے، اور وہ رہنمائی ہوتی ہے، اور آپ کے فالوور آپ کو فالو کرتے ہیں، اور آپ کے چاہنے والے آپ کے ماننے والے ہوتے ہیں. جو چاہنے والا ہے ماننے والا نہیں ہے، منانے والا ماننے والا نہیں ہے، وہ کیا منائے گا؟ یاد جو ہے اس کا فنکشن کو نہیں مانتا. اس لیے فنکشن کو ماننا. یہ فنکشن کیا کر گیا؟ وہ جو فنکشن کیا گیا وہ بڑا فنکشن. اس فنکشن کا خیال رکھو، اور پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ بات کیا ہے. خالی یاد ڈے کے حساب سے نہیں منانا چاہیے. پر دعا کریں کہ آپ کو وہ عرفان مل جائے. ہاں، اس لیے عرفان مل گیا تو پھر آپ کو یاد آئے گی، ورنہ آپ کو کیا یاد آئے.